کچھ دنوں سے میرے پاس کام نہیں تھا اور میں گھر اپنی مایوسی کی حالت میں موجود تھا۔ جہاں پر بھی میں کام کے لیے کال کرتا تھا تو مجھے کام نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا۔ ایک دن اچانک صبح 10 بجے مجھے کال آتی ہے۔ جب میں اسے اٹھاتا ہوں، ایک نیا نمبر تھا۔ مجھے آواز جانی پہچانی لگی تو میں نے پہچانا کہ اس آدمی کا میں نے 1 سال پہلے کام کیا تھا۔ اس نے مجھے دوبارہ بلایا، دوبارہ بلانے کا کہا کہ آ جاؤ میرے پاس، میرا جو کام تھا وہ اب کمپلیٹ کر کے جاؤ اور مجھے آپ سے کام کروانا ہے۔ یہ سنتے ہی میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ میرا پاس کچھ دنوں سے کام نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا اور اوپر بجلی کے بل بھی آنے والے تھے اور گھر کے بھی اخراجات کافی خراب ہو چکے تھے۔ یہ اس کے کہنا تھا کہ میں نے فوراً ہی تیاری کی اور اس کے پاس چلتا بنا۔ جب میں اس کے پاس گیا اور اس کا کام دیکھا تو اس کا کام تقریباً 24 سے 25 ہزار روپے کا کام تھا، مگر مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اس انسان کو اتنے پیسے بتائے تو اس نے کام نہیں کروانا۔ میں اس حالت میں نہیں تھا کہ میں اس کام کو چھوڑ سکوں۔ 3 مرلے کا گھر، سنگل سٹوری، جس میں ایک کمرہ، ایک بیٹھک اور ایک ٹی وی لاؤنج، سی ڈی اور کچن۔ ویسے ہم یہ سارا کا کام جو تھا ڈبل ہاتھ وال پٹی کر کے اسے فنیشنگ دینی تھی۔ یہ تقریباً 24 سے 25 ہزار روپے کا بن رہا تھا۔ میں نے انہیں 20 ہزار روپے کی مانگ کی کہ آپ مجھے 20 ہزار روپے دے دیں، میں آپ کو یہ کام کر کے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 18 ہزار روپے دیں گے اور آپ ہمیں یہ کام فائنل کر دو۔ میں خاموش رہا اور انہی کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کا کام شروع کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کل سے آ جائیں اور اپنا کام شروع کریں، ہمیں تھوڑی جلدی ہے اور کام جلدی کمپلیٹ کر کے دے دیجیے گا۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے کہا دراصل یہ میری بیٹی کا گھر ہے، یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، اس لیے کوشش کرنا بیٹا کام اچھا کرنا تاکہ شکایت نہ ہو۔ میں نے کہا اطمینان رکھیں، انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ دوسرے دن میں نے اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لیا اور کام پر پہنچ گیا۔ جاتے ہی شٹرنگ وغیرہ لی اور اپنا میٹیریل جو تھا وہ لیا اور کام کو شروع کر دیا اللہ کا نام لے کر۔ دوپہر کے تقریباً 11 بجے اس کی بیٹی کا شوہر آیا، آ کر سلام کیا اور چلتا ہوا اپنے سسر کے پاس جا بیٹھا۔ گرمی بہت شدت کی تھی تو مجھے بھی میرے بھائی نے کہا کہ آپ جائیں، انہیں کہیں کہ ہمیں ایک نیچے والا پنکھا دے دیں۔ جون جولائی کا مہینہ تھا، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ تو میں پہنچ گیا ان کے پاس، ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ میں نے وہاں پر جا کر کہا کہ آپ مجھے ایک پنکھا لا کر دے دیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک شخص کو کہا جو کہ ان کی بیٹی کا شوہر تھا۔ ان کی بیٹی کا شوہر اٹھتے ہی کہتا ہے آپ نے تو ہمیں لوٹ لیا، مانا ہے بہت مہنگائی ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ آپ نے 3 کمروں کا ہم سے 18 ہزار روپیہ چارج کر لیا ہے، یہ بہت زیادہ پیسے ہیں بھائی۔ یہ بات کرنی تھی اس کی کہ میرا دل بہت زیادہ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، مجھے کافی زیادہ تکلیف ہوئی اس کی اس بات کی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے ابھی بتا دوں کہ مہنگائی کسے کہتے ہیں اور مہنگائی کہاں پر ہے، مگر میں اپنی مجبوریوں کے ہاتھ مجبور تھا، جس وجہ سے میں اسے جواب نہ دے سکا۔ براہ کرم آپ جب بھی کسی کو کام دیں تو یہ ضرور سوچ لیں کہ اگلا بندہ جو مڈل کلاس میں ہے وہ کیا بچا لے گا۔ آپ کسی بھی بڑے ریسٹورانٹ میں جائیں یا کسی بھی مال میں جائیں یا خالی پینٹ ہی لینے کیوں نہیں جاتے آپ دکان پہ، وہاں پر آپ رعایت نہیں کروا سکتے، وہاں پر آپ کو فکس پرائسز ملتی ہیں۔ آپ یقین مانیے جب ہم یہ کام 25 ہزار کے جو کیا کرتے تھے، ابھی 20 روپے کے ایک مال ملا کرتے تھے، آج وہ ایک مال 80 والا ہے، 80 روپے کا ہو گیا ہے۔ وہاں پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ یہ اتنا مہنگا کیوں ہے، اور ہم اسی کام کے 24 ہزار کے اگر پھر سے وہی 26 مانگیں تو ہمیں سبھی انگلیاں سناتے ہیں کہ آپ نے ہمیں لوٹ لیا۔ یقین مانیے آپ نے کسی مزدور آدمی کی کوٹھی بنی ہوئی نہیں دیکھی ہوگی۔ مزدوری میں سے بڑی مشکل سے گھر کا نظام چلایا جا سکتا ہے، مگر اس میں سے اپنے اخراجات کو نکال کر کچھ بھی اکٹھا کرنا ہو تو بڑا مشکل ہے۔ جانتے ہوئے بھی آپ کبھی کسی بڑی کمپنی والے یا کسی بھی برانڈ سے نہیں پوچھتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ چیزوں کی پرائسز کو کیوں اتنا زیادہ ہائی کرتے ہیں۔ جب بھی آپ پوچھتے ہیں تو آپ کو ایک ہی ریٹ ملتا ہے، ایک ہی بات ملتی ہے سننے کو کہ حکومت نے ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیے ہیں، آپ نے لینا ہے تو لیں، نہیں تو رہنے دیں۔ مگر آپ وہاں پر نہیں رہتے، آپ پھر بھی لیتے ہو، وہی چیز لیتے ہو اور بار بار لیتے ہو۔